أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين۔ تجوید کی کلاس میں سورت نبا کے اوپر ہم نے تجوید کو اپلائی کرنے کی کوشش کی تھی۔ اس میں کچھ چیزیں ہم نے دیکھی تھی، ان کو دوبارہ سے ریپیٹ کرتے ہیں تھوڑی سی مقدار میں۔ سب سے پہلی چیز تھی جو آپ کو بتائی گئی تھی کہ آوازوں کا کلیئر ہونا اور آوازوں ملتے جلتے حروف کی آوازوں کا فرق، اور اس کے بعد تھا کہ زبر زیر اور پیش کو صرف اتنی مقدار میں لمبا کرنا ہے کہ یہاں پہ پتہ چلے کہ اس حرف کے آگے کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ یہاں پر جس کو لمبا کیا جائے۔ اور تیسری چیز دیکھی تھی نون اور میم، جن کے اوپر شد ہو اس کو تھوڑا سا لمبے مقدار میں غنہ کرنا ہوتا ہے۔ غنہ کہتے ہیں ناک میں آواز لے کر جانے کو، اور ناک میں جب ہم آواز لے کر جاتے ہیں نون کی یا میم کی، اس کو تھوڑی سی مقدار زیادہ لمبا کرتے ہیں 1 یا 2 سیکنڈ کے لیے، تاکہ حروف کی اور الفاظوں کی خوبصورتی قائم رہے۔ اور آوازوں کا فرق بھی آپ کو بتایا گیا ہے پیچھے۔ اگر آپ کو یہ آپ کی فرسٹ ویڈیو ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں، تو پیچھے آپ دوبارہ باقی ویڈیوز ہیں جن کو باقاعدہ مینشن کیا گیا ہے، ان کو آپ سرچ کر کے آپ پیچھے سے باقی ویڈیوز بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ان کا لنک میں ڈال دوں گی۔ اچھا، یہاں پر ایک چیز اور جو آج آپ کو بتائی جائے گی، پیچھے ہم نے بہت آسان طریقے سے، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آسان طریقہ ہم نے اپنے دماغ میں بٹھانا ہوتا ہے کہ ہر کام آسان ہوتا ہے، کوئی کام مشکل نہیں ہوتا، مشکل کو آسان ہم نے خود کرنا ہوتا ہے، اور اتنا مشکل نہیں ہے جتنا مشکل بعض اوقات ہمیں دیکھنے میں کوئی کام لگ رہا ہوتا ہے۔ تو اگر تھوڑی سی محنت کی جائے کسی بھی کام کے اوپر تو وہ بہت اچھے طریقے سے ہو جاتا ہے۔ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، یہاں پہ 2 چیزیں تھیں، ہا کی آواز ہا کے ساتھ مختلف کر کے ہم نے ادا کی، اور عین کی آواز الف کی آواز سے مختلف کر کے ہم نے ادا کی۔ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا۔ یہاں پہ ایک نئی چیز آئی ہے، آیت نمبر 14 میں وہ انزلنا پہ ایک چیز نہیں آئی ہے۔ آپ نے بھی محسوس کی ہوگی کہ میں نے نون کو واضح الفاظ میں نہیں پڑھا، انزلنا نہیں پڑھا۔ بہت سے لوگ انزلنا اور انزلنا، یہ اس میں تھوڑا سا ایک رول ہے، جس طرح ہم اردو کی زبان پڑھتے ہیں تو اس میں کچھ الفاظ اس میں ہم نے نون گننا پڑھا ہوگا۔ اردو کی ریڈنگ میں ہم نے بہت سی جگہ پر نون گننا پڑھا ہوگا، جیسے کیوں، کیوں، کیوں کے آگے جو ہے نا نون گننا ہے۔ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم کیوں کو کیون پڑھیں، نون پڑھیں اینڈ پہ، کیوں کے آخر میں ہمیشہ نون گننا پڑھا جاتا ہے۔ اس کے بعد ماں، ماں لفظ جو ماں ہے، ماں باپ، ماں کے بعد ماں میں نون گننا آتا ہے۔ کبھی بھی ہم ماں کو مان نہیں کہتے، مان اور ماں اس میں فرق ہے، کیونکہ اگر ہم ماں اور مان، مان بھروسہ، مان، یہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن میں ہم نے فرق کرنا ہوتا ہے، کیونکہ یہ اب دیکھیں نا کہ مان اور ماں یہ 2 الگ الگ لفظ ہیں۔
اگر ہم ایک گننے کو دوسرے گننے کے ساتھ مکس کر دیں یا ایک کو نون دے دیں دوسرے کو گنا دے دیں یا دوسرے کو نون اپنی مرضی سے ہم کر دیں تو دونوں کا مطلب بدل جاتا ہے۔ اسی طرح قرآن میں بھی یہی رول ہے کہ کئی جگہ پر نون کو غنہ کر کے پڑھا جاتا ہے اور کئی جگہ پر نون جو ہے وہ ظاہری طور پہ آتا ہے۔ اب یہاں پر ایک چیز آپ کو تھوڑی سی یاد بھی کرنے کی ضرورت ہوگی کہ کچھ کون سے حروف ایسے ہیں جن کو ہم نے غنہ کر کے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ یہاں پر اردو میں آپ کو یہ قواعد نہیں بتائے جاتے، اردو میں آپ کی جو سینس ہے اتنی سی ہو جاتی ہے جب آپ ایک لیول پر آتے ہیں کہ کس کو آپ نے گنا، کیونکہ یہ بہت کم مقدار میں اردو زبان میں پایا جاتا ہے۔ چونکہ چونکہ میں بھی نون گنا ہوتا ہے اور کیونکہ میں بھی نون گنا ہوتا ہے، ماں میں نون گنا ہوتا ہے، بہت کم الفاظ ایسے ہوتے ہیں جن میں نون گنا ہوتا ہے، لیکن عربی میں کافی جگہوں پر یہ پایا جاتا ہے نون گنا۔ تو اس میں ایک چیز جو آپ نے یاد رکھنی ہے، اس کو سمجھنا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ اگر آپ صرف اس کو یاد کریں گے تو یہ آپ کو یاد نہیں ہوگا، اس چیز کو سمجھ کر پڑھنا ہوتا ہے۔ سب سے پہلی چیز آپ نے کچھ حروف ہیں، 6 حروف ہیں جن کو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یہ حروف ہیں، ان کو بولا جاتا ہے حروف ہلکی۔ یہ میں آپ کو اوپر نظر آ رہے ہیں، ہائی لائٹ ہوئے ہوئے ہیں، یہ حروف ہیں حروف ہلکی۔ ان حروف کو آپ نے یاد رکھنا ہے یا کسی چیز پہ لکھ لینا ہے کہ یہ حروف ہیں۔ جہاں پہ آپ کسی قرآن پڑھ رہے ہیں نا، وہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایک چھوٹا سا پیج لینا ہے، اس کے اوپر آپ نے حروف ہلکی لکھنے ہیں، نیچے آپ نے حروف لکھ دینے ہیں، اس پیج کو آپ نے قرآن کے اس پیج کے ساتھ اٹیچ کر دینا ہے جہاں پر آپ کا سبق ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کو آسانی ہوگی، وہ حروف جہاں پہ بھی آپ کو وہ حروف آئیں گے تو آپ کو پتا ہوگا کہ اس جگہ پر نون گنا ہو رہا ہے اور یہاں پر یہ حرف ہے۔ جب آپ تھوڑی دیر یہ دیکھ کے پریکٹس کریں گے تو اس کے بعد انشاءاللہ آپ کو آسانی سے خود ہو جائے گا۔ ایک چیز آپ اور بھی کر سکتی ہیں، آپ کیا کر سکتی ہیں، ایک چھوٹا سا کاغذ لیں، اس کو جو ہے چھوٹا سا جس کے اوپر یہ حروف پورے آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے اوپر لکھ کے اس کو ٹیپ کرتے ہیں۔ ٹیپ کرنے کا کیا طریقہ ہے، جیسے لیمینیشن کرتے ہیں ہم لوگ کسی بھی کاغذ کو، ٹیپ چاروں طرف ادھر 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 کر کے اس کو اپنے قرآن پاک کے اندر رکھ لیں۔ قرآن پاک پہ کے اندر بھی وہاں پر رکھے جہاں پہ آپ کا سبق ہے، وہاں پر آپ جب بھی قرآن کھولیں گے آپ کا سبق جہاں پہ ہوگا وہاں پہ وہ کارڈ نما وہ پیج ہوگا آپ کے پاس، تو آپ اس کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں۔ اوپر حروف ہلکی ہیڈنگ دیں، نیچے آپ حروف کو الگ الگ کلرز کے ساتھ لکھ لیں، اس پیج کو چھوٹے سے کاغذ کو آپ جو ہے نا وہ ارد گرد ٹیپ کر دیں، ٹھیک ہے، وہ جو شیشہ ٹیپ ہوتی ہے اس کو کر دیں تاکہ آپ کو وہ نظر بھی آئے۔ تو اس طرح